اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تحفے ملے. کتنے تحفے؟ پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا، تیسرا تحفہ یہ ملا کہ جو کوئی شرک سے بچ کر دنیا سے آئے گا وہ کتنے بھی گناہ کر لے ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے. چوتھا انعام یہ ملا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کو 1 نیکی لکھی جائیں گی، اور نیکی کر رہے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کر لے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا. یہ 4 انعام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے. ان 4 انعاموں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. وہ تفصیل واقعہ آپ جانتے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی دن بھر میں. ابو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پڑے گی آپ کی امت. کم کراتے کراتے 5 بج گئے. کتنے بجے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی نہیں پڑھتے، آپ کم کرا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، میں اپنی امت کو 5 پہ منا لوں گا. اللہ کے نبی امید کرے نہیں کرے؟ ہم سے کرے نا. صحیح صحیح بولنے کی بات ہے، جھوٹ بولنا نہیں، گھما پھرا کے بولنا نہیں، اور چپ چپ کا بولنا نہیں. سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے 90-95% مسلمانوں کو نماز پسند نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. وہ گھما پھرا کے بولنا ہی نہیں، وہ بول کے فائدہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، 95% مسلمان ایسے ہیں جن کو نماز پسند. مسجد کے سامنے بیٹھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے. نماز کے وقت میں بیت الخلاء کو جاتے لیکن ہاتھ دھولے کے باہر چلے جاتے، اندر نہیں آتے. کئی ایسے لوگ ہیں مسجد کی اذان کی آواز سنائی دیتی لیکن مسجد کے اندر نماز کو نہیں آتے. کئی ایسے ہیں مسجد کو لگ کے گھر ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے واسطے نہیں آتے. کئی ایسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حکم زمین پہ اتارے. زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، صدقے کا حکم، خیرات کا حکم، روزے کا حکم، سارے احکام زمین پہ فرض کیے. صرف نماز کو آسمانوں پر بلا کر دیا. کتنا عظیم تحفہ تھا. لیکن آج کے مسلمان ہیں جو اس تحفے کو بھول گئے. اب آج دیکھو معراج کا موقع تھا تو لوگ معراج کی نسبت سے آج یہاں پر ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے. ہر عشاء کی نماز میں اتنے آتے مول صاحب نہیں آتے؟ ارے ڈر رہے کہ بولو آتے نہیں آتے کہ ہر مسجد میں ایسے ہوتا. آج مغرب کی نماز میں جہاں پر پڑھا، ہر دن نماز پڑھے تو پہلی صف یا دوسری صف میں جگہ ملتی تھی. آج نماز پڑھنے گئے تو اوپر کے فلور میں تیسری صف میں جگہ ملی میرے کچھ. میں بولا اللہ اگر روزانہ ایسی چاہیں گے تو اپنے کو اذان سے پہلے جانا پڑے گا مسجد کو. لیکن 100% کنفرم ہے کہ روزانہ نہیں آتے. نہیں. اب بعض لوگ آپ بولتے اچھا گمان رکھنا مولانا بول کے بولتے. اب اچھا گمان کب بولتے ہیں؟ نہیں دیکھے تو گمان رکھنا. سال بھر آنکھوں سے دیکھ رہی، اس میں گمان رکھنے کا کیا ہے؟ نہیں. اچھا بعض لوگ آپ بولتے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مول صاحب نماز لیکن نہیں ہو رہا. یہ بات صحیح ہے جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے نا. کیوں جھوٹ ہے بولو؟ اس لیے کہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہی نہیں پڑھ سک رہی نہیں بولنا میں پڑھنے نہیں چاہ رہا ہوں بولنا. کیا بولنا؟ میرے سامنے نہ کو بولو، اپنے آپ کچھ بول لو آئینے کے سامنے دیکھ کے. اب آئینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فون میں سیلفی کا کھول لے تو دکھتی صورت دیکھ لے کے بول لینا میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی بول کے. کیوں؟ اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تو کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا. روک سکتے؟ آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ اوپر کی مسجد فل ہو گئے، نیچے بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے، 4-5 صفاں تھے. اگر آج کوئی روکا سمجھو رکتے وہاں رک کے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ عشاء کی نماز کو جا رہا. نہ جانا ہے کیا؟ میں یہاں ٹانگا توڑتا ہوں نماز کو روکتا جانے کو خدا نہیں ہوتا. خالی ایک ہی مسجد میں آئی پبلک پورے علاقے میں، ہر علاقے کی ہر مسجد میں ماشاءاللہ پبلک ہے. کیا مطلب نکلا اس کا؟ کہ مسلمان چاہا تو نماز پڑھ سکتا. کوئی بلائے آج اپنی مرضی سے آئے. کل کی عشاء میں نہیں آئے تھے. کیوں نہیں آئے تھے؟ اپنی مرضی سے. آنے والی عشاء میں نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اپنی مرضی سے. معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے نماز کو نہیں آ رہی، اپنی مرضی سے آ رہے.
اگر اللہ کی خوشی کے واسطے آتے تو کل بھی نماز ہے، کل بھی عشاء تھی، سال بھر عشاء. سوچو میرے بھائیو اس بارے میں. نہیں اگر کوئی بھائی ایسا ہے کہ نہیں میں اللہ کی خوشی کے واسطے آیا، تو اس کی علامت یہ ہے، پروف یہ ہے کہ وہ کل سے روزانہ آتا. سمجھنا کہ اللہ کی خوشی کے واسطے آئے بھائی. نو وہ مول صاحب مغرب میں دعا کر رہے تھے، میں دعا میں سنا، اے اللہ آج جیسا مسجد بھر گئی ماشاءاللہ مغرب کی نماز میں، اللہ روزانہ اتنے لوگ نماز یا مسجد میں آ جاؤ، سب جنے آمین بولے. تو میں دعا کے بعد دل میں بول لیا، مول صاحب آپ روزانہ شب معراج کا اعلان کرو نا، روزانہ آتے بول کے. نہیں، شب معراج کا روزانہ اعلان کرو، روزانہ آتے. آپ آج اعلان کرے تو آج آئے، شب برات کا اعلان کرتے پھر اب 15 دن کے بعد پھر دیکھو آپ، اس کے بعد پھر رمضان شروع ہوا تو پھر. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم آ کے پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی پڑھا سکتا ہم کو؟ کوئی بھی نہیں پڑھا. اس لیے میرے بھائیوں، آج جو بھائی آ گئے اللہ کی طرف سے آئے. نہیں، اللہ پاک ہم کو آنے کا موقع دیے تو اللہ پاک سے دعا مانگ لے کے جاؤ، اللہ میاں اب آ گیا، اب دور مت کرو پلیز، اب آ گیا، اب اپنے سے دور مت کرو، اپنے در پہ بلا لی، اب دور مت کرو. اب ایک بار آ گیا، اب میں کچھ چمٹا کے رکھ لو اپنے در سے. علماء فرماتے جب کوئی بچہ روتا تو رونے کے وقت کہاں جاتا انہیں؟ اماں کے پاس ہی جاتا. اور اگر امی مارے تو ابو نہیں رہے، امی مارے، روتا روتا کہاں جاتا؟ پھر امی کے نہیں جاتا. اس کو معلوم ہے مارے تو بھی انو چما، کھلائے تو بھی انو چما، ان کے ہی گود میں مجھے آرام ملتا ہے. بچے کو یقین ہے. ایسے ہی میرے دوستوں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت آرام اور چین اور سکون ملے گا تو اللہ کے در میں ملے گا، اور کوئی در نہیں ہے. یہی در ہے جہاں سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہوتا. لہذا اس موقع پر معراج کے پیغام کو، نماز کے تحفے کو ہم سب اس کی قدر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ.